مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی 3 راتیں یعنی 21ویں، 22ویں اور 23ویں شب میں کرنے کا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور خاص طور پہ معتکفین حضرات جو کہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، جو خواتین و حضرات، ان کے لیے آسان بھی ہے اور بہت زیادہ زود اثر عمل ہے۔ 21ویں، 22ویں، 23ویں شب میں 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظائف میں تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، وظیفہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی ہر مشکل کو اللہ تبارک و تعالی آسانی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے رستے کی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، تعلیمی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی کام ہے، چاہے کاروبار ہے، تعلیم ہے، ملازمت ہے یا گھریلو مسائل ہیں، جس بھی مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو آسان فرما دیں گے، اس لیے کہ تمام کاموں کے آسان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، چونکہ یہ ایام بھی قبولیت کے چل رہے ہیں، رمضان المبارک قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ میں نے مانگا نہیں، اللہ نے دیا نہیں، بس شوق و ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب یہ وظیفہ کر چکے، اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں اور وظیفہ کرنے کے بعد خشوع و خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ جہاں اپنے لیے دعائیں کریں تو اس وظیفے کے بتانے والے اور جو ذریعہ اور سبب بنے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خواہش ہے، جو ضرورت ہے، وہ مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رد کبھی بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کچھ کرنا اللہ نے ہے، کرنا سب کچھ اللہ نے ہے۔ تو جب اللہ سے بندہ اپنی ضرورت مانگ کے لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے باقاعدگی سے کرنا ہے۔ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، رمضان المبارک کی 21ویں شب، 22ویں شب اور 23ویں شب کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورہ مؤمنون کی آخری آیت مبارکہ، سورہ مؤمنون 18واں پارہ، اس کی آخری آیت مبارکہ پوری آیت ہے، قُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ قل کو چھوڑ کے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طریقے سے جو شخص بھی 1111 مرتبہ یہ آیت مبارکہ کو دہرائے گا وظیفے کے طور پہ، اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے یقینی طور پہ۔ لیکن اصل چیز یہی ہے، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد اور زود اثر ہوگا۔ تو یہ عمل میں نے بتایا سورہ مؤمنون کی، سورہ مؤمنون جو کہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ 1111 مرتبہ پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آیت مبارکہ 1111 دفعہ پڑھنی ہے ان 3 راتوں میں، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں پہلے بتا چکا، وظیفہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے،
اور وہیں جا نماز پہ بیٹھ کے وظیفہ کرے، وظیفے کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ وہ کام جو ہمارے لیے بڑا ہے، اللہ کے لیے وہ چھوٹا سا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن کا حکم ہو جائے گا، کن فیکون، کن ہوگا تو فیکون ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ وظیفہ کریں اور دعا کریں۔ کوئی ایک دعا، کوئی ایک مقصد مخصوص نہیں ہے، جس کام کے لیے یہ دعا کریں گے وظیفہ کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ضرور قبول فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔